فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کا لیول 3 جاری اور ساری ہے، اور لیول 3 میں بھی آپ لوگ کہہ لیجئے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم اس کا لیول 3 کا 8واں لیسن پڑھ کر اپنے 14ویں پارے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہر پارے کو ہم 4 سیشنز میں یعنی 2 ہفتوں میں مکمل کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 88 اور سے لے کر آیت نمبر 128 تک ہم پڑھیں گے، اور اس طرح ہماری سورۃ النحل بھی مکمل ہو جائے گی اور ہمارا 14واں پارہ بھی شروع ہو جائے گا، اور آنے والا لیسن انشاءاللہ سورۃ الاسراء یا جسے آپ سورۃ بنی اسرائیل کہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 15ویں پارے سے، اور سورۃ الاسراء سے انشاءاللہ ہمارا اگلا پارہ اللہ کی توفیق سے شروع ہوگا۔ تو چلیے کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ النحل ہے، اللہ رب العزت کی نشانیاں، آیات، مشرکین اور کفار کو دعوت فکر، ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، اور اللہ رب العزت کی اس کائنات میں جو پھیلی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے ذریعے سے ان کو شکر کی دعوت۔ اور شکر کیا ہے؟ اللہ کی آیات پر، اللہ کی ان نشانیوں پر، اس زمین و آسمان پر، ان سورج چاند ستاروں پر، اس آسمان سے اترنے والے پانی اور اس پانی سے نکلنے والے پھلوں پر اللہ کا شکر یہ ہے سب سے پہلے کہ اسلام کو، اللہ کے بتائے ہوئے دین کو قبول کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت کے اندر، اپنے اوقات کو اللہ کی اطاعت کے اندر صرف کیا جائے، اس اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچا جائے۔ یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے بھی شکر ادا کرنا اور عملاً بھی شکر ادا کرنا۔ تو یہی میں نے کہا تھا اس سورت کا بنیادی ٹاپک ہے۔ تو چلیے 5 صفحات پڑھ کر اس سورت کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع کفار کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا۔ صد روکنے کے معنی میں ہے، صد یصد، اور روکا کس سے روکا؟ عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ اچھا، اب دیکھیں ان کا ڈبل گناہ ہے، ایک تو خود کفر کیا، دوسرا جو ایمان لانے چاہتے تھے ان کو روکا۔ تو مشرکین مکہ ان دونوں کاموں کے اندر شریک ہوئے۔ اچھا، جو بھی کافر کفر کرے گا اور دوسروں کو ہدایت سے روکے گا بھی تو یہ اس کا ڈبل گناہ ہے۔ تو دیکھیں انجام کیا ہے، زدناہم عذابا، ہم انہیں عذاب میں زیادہ کریں گے، فوق العذاب، عذاب کے اوپر، مطلب عذاب پر عذاب دیں گے۔ وجہ بیما، بسبب اس کے جو کانو یفسدون، وہ فساد کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کفر کرنا اور پھر اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اسلام اور ایمان پر عمل سے روکنا، یہ فساد ہے۔ بولیں گے کیا ہے؟ فساد۔ تو یہ کام چونکہ ان کے فساد پر مبنی تھے تو اس وجہ سے ہم انہیں کیا کریں گے؟ دگنا عذاب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 89۔ آیات تو ساری خوبصورت ہوتی ہیں لیکن بعض آیات اپنے معنی، مفہوم، تذکیر کے لحاظ سے، تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 89، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر ہے اور آپ کی امت کی گواہی کا ذکر ہے۔ پہلے ترجمہ سنیے پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یوم نبعث، جس دن ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم، ان پر، ہر امت سے ایک گواہ ہوگا ان پر، من انفسہم، انہی میں سے ہوگا، وہ گواہ کوئی غیر نہیں ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ وجئنا بک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا گیا؟ وجئنا بک، اور آپ کو لائیں گے ہم
جینا کا لفظی مطلب ہے نا ہم آئیں گے، لیکن جینا کے بعد کیا آیا؟ با، تو مطلب کیا ہے؟ لانا. وجئنا بک، اور ہم آپ کو لائیں گے، شہیدن گواہ، علی ہؤلاء، ان سب پر، اور آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. اللہ اکبر. پہلے اتنی آیت کی تفسیر سن لیجئے. صحیح بخاری کی روایت کے اندر اس کی تفسیر آتی ہے، اس قیامت کے دن کا یہ جو منظر ہے اس کی تفصیل آتی ہے، وہ ایسے ہوگا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء و رسول، یعنی اس سے یہ جو مراد ہے نا، ہر امت پر ایک گواہ آئے گا، تو اس سے مراد اس گروہ کا، اس امت کا جو رسول ہے وہ مراد ہے. ہر امت پر ایک گواہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لایا جائے گا. کیسے؟ مطلب اللہ رب العزت ہر نبی اور رسول سے پوچھیں گے، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کیا آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیا؟ وہ نبی اور رسول کہیں گے ہاں اے اللہ میں نے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیا. تب اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ اس پر کیا گواہی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ انبیاء اور رسول کہیں گے اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور رسول ہے ان کی امت سے اس بارے میں پوچھ، وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچایا. اللہ اکبر. اور ہم امت محمدیہ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں انبیاء اور رسول جو پہلے انبیاء و رسول تھے، اللہ انہوں نے اپنی اقوام کو، اپنے گروہوں کو تیرا پیغام پہنچایا تھا. اور حدیث کے مطابق ہمیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے یہ بات پتا چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات پتا چلی. اللہ اکبر. تو یہ مطلب ہے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. اور فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر نازل کیا کتاب کو، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تِبْيَانًا کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب وضاحت ہے. قرآن مجید کے یہاں پر قرآن مجید کی کتنی صفات ہے؟ 4 صفات یہاں پر بیان ہوئی. نمبر 1 کہ یہ قرآن مجید تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے. وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے. وَرَحْمَةً، اور یہ رحمت ہے. وَبُشْرَى، اور یہ خوشخبری ہے. لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے. ہر چیز کی وضاحت ہے اس قرآن میں. یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، اور یہ بشرا ہے. یہ اہل ایمان کو خوشخبری بھی دیتی ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں جنات ہیں، اللہ کے ہاں بہترین بدلے ہیں. تو یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے. یہ ان کو فتح کی خوشخبری بھی دیتی ہے، اور یہ انہیں جنت کی خوشخبری بھی دیتی ہے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا. 3 چیزوں کا اللہ حکم دیتا ہے. آپ کے علم میں یہ آیات خاص کر عرب ممالک کے اندر جو جمعے کے خطبات وغیرہ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اکثر خطبات میں ان میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. تو اس آیت کے ترجمے کو، اس آیت کی تفسیر کو اچھی طرح سے سنیے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 کام کرنے کا حکم دیا اور 3 کام کرنے سے منع کیا. اور یاد رکھیے جب قرآن مجید کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ حکم دیتا ہے، تو اس چیز کی اہمیت کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. تو الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ یأمر، فعل مضارع، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، عدل و انصاف، والاحسان، احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا. ایتا کا کیا مطلب ہے؟ دینا. ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو. نمبر 3، ان 3 کاموں کو اللہ حکم دیتا ہے. 3 کاموں سے اللہ منع کرتا ہے. وَيَنْهَا، اور وہ روکتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاء، فحاشی سے، وَالْمُنْكَرِ، برائی سے، وَالْبَغْيِ، اور ظلم سے. اور اللہ فحاشی سے، برائی سے اور ظلم سے، بغاوت سے اللہ روکتا ہے. یعیدکم، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. وہ اللہ تمہیں واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. اللہ اکبر. تو آپ تینوں کام دیکھ لیجئے یہاں پر، یعنی جن 3 کاموں کا حکم دیا گیا، یہ تینوں کام اصل میں
ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے۔ عبادت میں عدل کرنا یہ ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا اس کی عبادت کی جائے، اللہ اکبر۔ احسان کرنا، عبادات کو اچھی طرح سے ادا کیا جائے، قریبی رشتہ داروں کو دینا، یعنی ان تینوں اعمال کا تعلق قریبی رشتہ داروں کو جب آپ دیں گے تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دیں گے، یعنی تینوں کاموں میں اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ آپ جب عدل کریں گے، عدل و انصاف، اولاد میں عدل کریں گے، آپ کے پاس فیصلہ آئے گا، آپ عدل کریں گے، آپ کو قاضی بنایا جائے گا، آپ عدل کریں گے، تو یہ عدل و انصاف ہے اللہ کی مخلوق کے درمیان۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یہ احسان ہے۔ آپ قریبی رشتہ داروں کو دیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو یہ حقوق العباد بھی ادا ہوں گے۔ اور اگلے جو تین کام ہے، اللہ منع کرتا ہے فحاشی سے، برائی سے اور ظلم سے، الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ ان تین کاموں سے تمہیں روکتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فحاشی سے بچیں گے، برائی سے بچیں گے، ظلم سے بچیں گے، تو اس سے حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے۔ اور اگر ہم فحاشی سے، برائی سے، ظلم سے بچیں گے تو اللہ کے بندوں بھی کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ دیکھیں نا، فحاشی معاشروں کے امن و امان کو تباہ کر دیتی ہے، گھروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ برائیاں، جب آپ برائیاں، اللہ کے بندے برائیاں کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کے بندوں کے ہی حقوق پامال ہوتے ہیں، والبغی، ظلم کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ہی حقوق ادا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے البغی، البغی ظلم اور بغاوت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ البتہ جو ظلم کے لیے ظلم کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، ظلم کے لیے بغی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، تو بغی ایسے ظلم کو کہتے ہیں جس میں بغاوت کا عنصر بھی غالب ہوتا ہے۔ ایک ظلم ہے کسی کا کسی پر ظلم کرنا، اور ایک ظلم ہے کہ بغاوت کے ساتھ اور عداوت کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ کسی کو ظلم کی چکی میں پیسنا، اس کو بغی کہتے ہیں۔ تو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ مزید اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کرو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور ایمان یمین کی جمع ہے، تم قسموں کو نہ توڑو۔ ناقض ینقض سے فعل نہیں ہے، لا تنقضوا، مت توڑو، الایمان، قسموں کو، بعد توکیدها، ان کے پختہ ہو جانے کے بعد، قسموں کے پختہ ہو جانے کے بعد تم انہیں نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، اور تحقیق تم نے بنا لیا ہے، علیکم، اپنے آپ پر، اللہ کو تم نے بنا لیا ہے، کیا بنا لیا ہے؟ کفیلا، ضامن، ضمانت دینے والا، تم نے اللہ کو ضامن بنا لیا ہے، کفیل بنا لیا ہے، تو اس کے بعد تمہیں چاہیے تم قسموں کو نہ توڑو۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، جو تمہارے افعال ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہاں پر قسموں کو پورا کرنے کا، عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا کہ قسموں کو، خاص کر ان کے پختہ، دیکھیں ایک قسم وہ ہے، قسم کی دو قسمیں ہیں، آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی بھی۔ قسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے یمین لغو۔ یمین لغو وہ ہے جو آپ قصدن، ارادتن نہیں اٹھا رہے، بات کرتے کرتے منہ سے واللہ نکل گیا، جیسے عرب کے اندر عام کلچر ہے، واللہ یا باللہ نکل گیا منہ سے، یہ قسم پختہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص پختگی کے ساتھ قسم اٹھاتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو جب قسمیں اٹھا لو اللہ کی تو ان کو پختگی کے بعد نہ توڑا کرو، توکید، ان کے مضبوط ہو جانے کے بعد قسموں کو نہ توڑا کرو۔ تم نے اللہ کو ضامن بنایا ہے، اللہ کی قسم، یعنی اللہ کا نام لے کر قسم کھا رہے ہو، اللہ کو تم نے ضامن بنایا، تو تم اپنی قسموں کو توڑتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 92، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مثال کو بیان کی، اور اس مثال کا تعلق پچھلی آیت نمبر 91 کے ساتھ ہے، قسموں کو توڑنے کے ساتھ، کہ قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد نہ توڑو۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کَالَّتِی، اس عورت کی طرح جو، یا جس نے، نَقَضَتْ، توڑ دیا، غزلہا،
اپنے سوت کو اس نے توڑ دیا، من بعد قوت، اس کے مضبوط ہو جانے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے۔ اچھا، اب سوت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو لکڑی کی ایک جسے کھڈی کہتے ہیں، اس کھڈی پر وہ جو کپڑا بنا جاتا تھا، وہ جو کپڑا اس پر بنا جاتا تھا اس کو سوت کہتے ہیں۔ کہ کسی عورت نے اس سوت کے مضبوط ہو جانے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیا کوئی اس عورت کو سمجھدار کہے گا جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنتی ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے؟ تو یہی مثال ہے قسم کو پختہ کر لینے کے بعد اس کو توڑنے کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، یا تاکہ تم بناؤ اپنی قسموں کو، دخلن بینکم، آپس میں۔ دخلن کا لفظی مطلب آپ کہہ لیجئے کہ دھوکے کا سبب بناتے ہو آپس میں، دخلن بینکم، تم یعنی قسموں کے ذریعے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو۔ ان تکون امتن، یہ کہ ہو جائے امتن، ایک گروہ، ہی اربا من امتن، زیادہ فائدے والا۔ ربا سود کو بھی کہتے ہیں نا، جس میں بڑھوتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی سے اسم تفضیل ہے، اربا، زیادہ فائدے والی، من امتن، ایک گروہ سے۔ یعنی تم قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کا سبب بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے سے زیادہ مال والا، زیادہ فائدے والا ہو جائے۔ تو یہ مت سمجھو کہ تم اگر قسم کھا کر مال ہتھیا لو گے اور وہ اس سے تم اپنے مال میں زیادتی کرو گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ دنیا میں مطلب یہ آزمائش ہے، وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ ضرور واضح کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن۔ بین یبین فعل ہے، شروع میں لام آیا تاکید کا، آخر میں نون آیا، لا یبینن، البتہ وہ ضرور واضح کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے، اللہ قیامت کے دن ضرور تمہارے لیے وہ واضح کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہہ لیجئے ہمارا آج کا پیج 277 چل رہا ہے، جس کا آخری ٹاپک ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، البتہ بنا دیتا تمہیں، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک گروہ۔ اللہ اگر چاہتا تو تمہیں ایک گروہ بنا دیتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے، مَنْ يَشَاء، جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ، اور البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، کس چیز کے بارے میں، عما، عن کے دو مطلب ہے، سے یا اباؤٹ کے معنی میں، بارے کے معنی میں، یہاں پر اباؤٹ کے معنی میں ہے، تم سے سوال کیا جائے گا، عما کنتم تعملون، اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے، اس کے بارے میں ضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو موضوع ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ایک سے زائد مرتبہ ہماری تفسیر میں پہلے گزر چکا ہے۔ تو چلتے ہیں سورۃ النحل 14ویں پارے کے صفحہ نمبر 278 کی طرف، جو کہ 14ویں پارے کا غالباً صفحہ نمبر یہ 17 ہے، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 278 ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اس صفحے پر جو آیات ہیں وہ 94 سے لے کر 102 تک ہیں۔ آپ ان آیات کو دیکھیے، مختلف ان کے اندر اشارات ہیں اور موضوعات ہیں۔ شروع کا جو پہلا موضوع ہے وہ وہی قسموں کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کا شاید یہ وہ مقام ہے جس میں قسموں کے بارے میں، عہد و پیمان کے بارے میں سب سے تفصیل سے بیان کیا گیا، اور دوسرا موضوع بھی اس سے متعلق ہے، اور دوسرے موضوع کے اندر ہی حیاتن طیبہ کا ذکر ہے، بڑی خوبصورت زندگی۔ تو چلیے جانتے ہیں حیاتن طیبہ کون سی ہے، خوبصورت زندگی کون سی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلاً بینکم، آپس میں دھوکے کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ، پھسل جائے، تاکہ پھسل جائے کوئی قدم، بعد ثبوتہا،
اس کے ثابت ہو جانے کے بعد تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے کا سبب نہ بناؤ، دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ، تاکہ کوئی قدم اس کے پختہ ہو جانے کے بعد پھسل جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو برائی کو، بما صددتم، جو تم نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عظیم، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے، تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ مطلب تم اللہ کی قسمیں اٹھا کر، اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا سبب بناتے ہو، تاکہ کوئی قدم پختہ ہو جانے کے بعد پھسل جائے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری قسموں کی وجہ سے کوئی شخص راہ ہدایت سے دوبارہ گمراہی یا ضلالت کی طرف آ جائے، اور تم جو اسے اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب بنے ہو، تم اس چیز کی برائی کو اور اس چیز کے عذاب کو چکھو۔ کیونکہ کفار اور مشرکین کا یہ ان کا ایک عمل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے قبول کرنے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، اور اللہ کی قسمیں اٹھا کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم سچے ہیں، اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں، اگر ایسا کوئی عذاب ہوا تو ہم دیکھ لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو تم قسمیں کھاتے ہو اللہ کی راہ سے روکنے کی، تو کوئی پھسل سکتا ہے اور تم پھر عذاب چکھو گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا۔ صد یا سد سے فعل ماضی ہے، صددتم۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے داموں میں اللہ کے عہد کو نہ بیچو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، نہ تم بیچو، بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے، یہ دنیا کے فائدے کے پیچھے تم اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہو، توڑ دیتے ہو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو، تو جو عند اللہ ہے، جو اللہ کے پاس ہے، هو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، نفد ینفد، ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، باقٍ، وہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی یا یبقا فعل ہے، رادی یردا کے سٹائل پر، اس سے اسم فاعل ہے باقٍ، جیسے تھا رادن۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ینفد، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہوگا نا، کہ اگر تم ان قسموں کی وجہ سے دنیاوی فائدہ چاہتے ہو، تو جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے، جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ پہلی آیات کے اندر تو ذکر تھا قسموں کو توڑنے والے مشرکین کفار کا، اب ذکر ہے اہل ایمان کا جو صبر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ، جزا یجزی سے فعل مضارع ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے، الذین صبر، ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا اجر۔ اچھا کیسا بدلہ ہوگا؟ جیسے ان کے اعمال ہیں ویسا بدلہ ہوگا؟ نہیں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے اچھا جو وہ عمل کرتے تھے۔ دنیا میں جو وہ عمل کرتے تھے، ہم اہل ایمان کو اور اہل صبر کو قیامت کے دن اس سے اچھا بدلہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ صبر کرنا تو اس سے پہلے غالباً 2 مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ صبر کی 3 اقسام ہے، نیکی کے کام کرنے پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، آزمائش کے آنے پر صبر کرنا۔ تینوں قسمیں ہیں۔ نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں، آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نفس کو دباتے ہیں، کیا اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ہم ضرور بدلہ دیں گے، اجر دیں گے، بِأَحْسَن، اسم تفضیل ہے، زیادہ اچھا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 97، جس کے اندر حیات طیبہ، بڑی خوبصورت حیات طیبہ کا ذکر ہے۔ کیا ہم میں سے ہر کوئی اچھی زندگی نہیں گزارنا چاہتا جسے حیات طیبہ کہا گیا؟ تو دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، من عمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے،
من ذکرن او انثى، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو. عورت ہے تو مومنہ، مرد ہے تو مومن ہو. ایمان کی حالت میں جس نے نیک اعمال کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، البتہ ہم ضرور اسے زندگی دیں گے یا زندہ رکھیں گے. کیسے؟ حیاتاً طیبہ، بڑی خوبصورت زندگی، بڑی طیب زندگی اسے ہم دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اچھا دنیا میں تو حیاتاً طیبہ ہے، تو آخرت میں اللہ کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، اجرہم، ان کا اجر کیسا دیں گے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے اچھا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو یہ اہل ایمان اور اہل عمل. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے آیت نمبر 97 سے کہ کوئی بھی نیک عمل، اچھا کام اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک ایمان نہ لایا جائے. دیکھیں بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ وہ کافر ہے لیکن اس کے کام بہت اچھے ہیں، این جی اوز چلا رہے ہیں، ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، سوشل ورکر ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہاں مسلمان نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں دنیا میں ان کا بدلہ یہی ہے، لوگ تعریف کریں گے، ان کا نام باقی رہے گا، اس ٹرسٹ میں، اس چیز میں ان کا نام باقی رہے گا، ٹھیک ہے، یہ ان کا بدلہ ہے. لیکن قیامت کے دن بدلہ اس لیے نہیں کیونکہ ان کا قیامت پر ایمان ہی نہیں، نہ اللہ پر ایمان، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نہ دین اسلام قبول کیا، نہ جنت جہنم کسی چیز پر ایمان نہیں. تو ہم کیوں زبردستی انہیں جنت کے اندر داخل کروانے پر تلے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے ان کے اچھے عمل قابل تعریف ہیں، اس کا بدلہ یہی ہے جو ان کی تعریفات دنیا کے اندر ہو جاتی ہیں. ہم اہل ایمان اپنے کاموں سے دنیا کی تعریف نہیں چاہتے. اللہ ہم قیامت کے دن ان اعمال کا بدلہ چاہتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال کے اندر ان کو محفوظ فرمانا. تو اس وجہ سے یہ بڑی خوبصورت آیت کہ جو عمل کرے گا، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، ہاں شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں ہم اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی زندہ رکھیں گے، زندگی دیں گے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال سے بہتر انہیں بدلہ دیا جائے گا. ذکر کی جمع ذکور آتی ہے اور انثى کی جمع اناث آتی ہے. ذکور اور اناث قرآن مجید کے اندر آیا بھی ہے. فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہاں پر ایک بڑی قاعدے کی بات ہے، اس آیت کا ترجمہ سنیے پھر وہ سنیے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کو پڑھیں، جب آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرات کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. کیسے طلب کرنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر. تو یاد رکھیے قرآن مجید جو پڑھنے کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ جو ہے وہ سورت کی ابتدا کی دعا ہے. مطلب آپ تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں، ہاں نئی سورت شروع کرنی ہے تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں. لیکن اگر آپ صرف تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، نئی سورت نہیں، کہیں درمیان سے، جیسے آج ہم نے سورۃ النحل درمیان سے پڑھنا شروع کی آیت 88 سے، تو ہم صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. یاد رہے گا نا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا جب آپ قرآن پڑھیں تو کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگیے. اور بسم اللہ جو ہے وہ ہر سورت کی ابتدا کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 99 اور 100، 99 اور 100، ان دونوں آیات کے اندر شیطان کے تعلق سے بڑی کلیے اور قاعدے کی بات بتا دی گئی کہ شیطان کا غلبہ کن لوگوں پر ہوتا ہے اور کن پر نہیں ہوتا. فرمایا انہو لیس لہ سلطان، اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے. لیسا کا مطلب نہیں کے معنی میں ہے، لیس لہ سلطان، اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے. کن پر؟ علی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. اہل ایمان اور اہل توکل، ان پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے. ہاں جی، شیطان کا غلبہ کن پر ہے؟ فرمایا انما سلطانہ، اس کا تو غلبہ ہے علی الذین، ان لوگوں پر جو یتولونہ، اس کو ولی بناتے ہیں، اس کو دوست بناتے ہیں. شیطان کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کے ساتھ
شرک کرنے والے ہیں. مطلب شیطان کو عبادات میں، اطاعت میں، بات ماننے میں اللہ کا شریک بناتے ہیں. ہاں ان لوگوں پر شیطان غالب آتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، شیطان ان لوگوں پر غالب آتا ہے. مطلب جو شیطان کی طرف جاتے ہیں، جو دوست بنانے کا مطلب یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ بذات خود اپنے آپ کو شیطان کی چالوں میں ڈال رہے ہیں. ہاں جو اہل ایمان ہیں وہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، گناہوں کے قریب جانے سے بھی بچتے ہیں. اس آیت کو سمجھنا ہو تو اس آیت کو ساتھ یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقربوا الفواحش، فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی یہ جو فحاشی کا کام ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا. آپ ذرا غور کریں، قریب بھی نہیں جانا مطلب کرنا تو دور کی بات ہے، قریب ہر وہ کام جو انسان کو اس گناہ تک لے جاتا ہے وہ کام بھی نہیں کرنا. ایک شخص یہ کہتا ہے فلاں جگہ سفر کرنا شاید کہ مجھے اس گناہ میں ڈالنے کا سبب، تو اس جگہ کی طرف سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، اس گناہ کے کام کے قریب بھی نہیں جانا. تو یہ مطلب ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، خود اپنے آپ کو ایسے فتنوں، ایسے وسوسوں کے اندر ڈالتے ہیں تو شیطان ان پر غالب آتا ہے. ہاں جو اہل ایمان ہے، اہل توکل ہے، ان پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے. اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 101 102، ان دونوں آیات کا جو ٹاپک ہے وہ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں ہے کہ اگر قرآن مجید کی کسی آیت کے حکم کو یا آیت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید کی چند صفات ذکر ہوئی، 3 صفات یہاں پر ذکر ہوئی. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، اور جب ہم بدل دیں کسی آیت کو، مکان آیتن، کسی آیت کی جگہ پر، مطلب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آئیں. واللہ اعلم بما ينزل، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے. قالو، وہ کہتے ہیں انما انت مفترن، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بہتان لگاتے ہیں کہ آپ تو گڑنے والے ہیں، نعوذ باللہ. یہ قرآن آپ نے اپنے پاس سے گڑ لیا اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. فرمایا بلکہ اکثرهم لا يعلمون، ان کے اکثر علم ہی نہیں رکھتے. حتیٰ کہ یہ جو بہتان لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑنے کا اور قرآن مجید کے نزول کے بارے میں، اور جب ایک آیت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے دوسری کوئی آیت آ جاتی ہے اس کے حکم کو ناسخ کرنے کے لیے، تو یہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اصل میں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، علم ہی نہیں رکھتے، اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس، اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے. پہلے گزر چکا ہے روح القدس سے مراد جبریل امین ہے، اس کو روح القدس نے نازل کیا من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. اس کتاب کو روح القدس نے نازل کیا حق کے ساتھ. وجہ قرآن مجید کے 3 صفات. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو یہ کتاب ثابت قدمی دلائے، تاکہ ایمان والوں کو یہ کتاب ثابت قدمی دکھائے. اور قرآن مجید کا نزول صحابہ کرام کے لیے ایک ثابت قدمی اور ایک تسلی کا بھی سبب ہوتا تھا. وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے. وبشرا، اور یہ خوشخبری ہے، للمسلمین، اہل اسلام کے لیے. یہ کتاب ثابت قدمی کا باعث ہے، یہ ہدایت کا باعث ہے، یہ خوشخبری کا باعث ہے. اللہ اکبر. کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا دل ڈگمگاتا ہے تو قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید پر تدبر کیجئے، تلاوت کیجئے. یہ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے تثبیت ہے قرآن کے اندر. اللہ اکبر. کوئی بھی پریشان حالات ہے اسے کہیے کہ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں. یقیناً آپ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ وسوسے یا دل ڈگمگاتا ہے. تو قرآن مجید یہ ثابت قدمی کا باعث ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے اہل اسلام کے لیے. تو الحمدللہ صفحہ نمبر 278 مکمل ہوا. چلتے ہیں اپنے تیسرے پیج کی طرف، 279. اللہ اکبر. جو میں نے ابھی کہا کہ تفصیل آگے آ رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان باندھا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کو آ کر سکھا رہا ہے، کوئی شخص ہے جو آ کر یہ قرآن سکھا رہا ہے، تو اس کی تفصیل ہے. اور ایمان کے بعد کفر کرنے والوں پر جو اللہ کا غضب ہے اس کی تفصیل ہے. تو
تو چلیے ہم ون بائی ون ان موضوعات کو پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، نعلم ہم جانتے ہیں کیا، انہم یقولون یہ کہ وہ کہتے ہیں، انما بس، یعلم سکھاتا ہے، ہو اس کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بشر کو انسان. ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اس کو کوئی انسان یہ کتاب سکھاتا ہے. اب اللہ رب العزت نے ان کا یہ جو بہتان تھا اس کا رد کیسے کیا؟ فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ، وہ زبان، لسان زبان، لینگویج، الذی جس کی طرف، یلحدون وہ نسبت کرتے ہیں، الیہ اس کی طرف. الحد یلحد، اسلم یسلم کے سٹائل پر نسبت کرنے کے معنی میں، وہ زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں، اعجمی، وہ تو اجمی ہے. وہ زبان جس کی طرف یہ جس کی طرف کہہ رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو فلاں یہودی ہے یا فلاں عیسائی ہے، مختلف اشخاص کے نام لیتے، اصل میں وہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں سکھا رہا ہے. اللہ نے فرمایا جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے. اجمی، اعجمی یا اجمی اس شخص کو کہتے ہیں جو عربی سے ناواقف ہو. فرمایا وہذا، اور یہ، لسان زبان ہے، عربی عربی، مبین بڑی واضح. یہ تو بڑی واضح عربی زبان میں ہے قرآن مجید. کیا ان کی عقلیں نہیں کام کرتی؟ جس کی طرف نسبت کریں وہ تو اجمی ہے اور یہ تو بڑی واضح عربی زبان ہے. اللہ اکبر. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. آزمائش کیا ہے؟ لا یہدیہم اللہ، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان کی رہنمائی بھی نہیں کرتا جو ایمان نہیں لاتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب الذین، بس جھوٹ گڑتے ہیں وہ لوگ جو لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی ہیں جھوٹے لوگ. جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے یہ ہیں جو جھوٹ گڑتے ہیں. ان کا کام ہی افتراء ہے، دوسروں پر جھوٹ باندھنا ہے. تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے جھوٹ باندھنے والے نہیں ہیں قرآن مجید کے بارے میں، بلکہ یہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے در حقیقت یہ لوگ ہیں جھوٹ گڑنے والے. تو گویا کہ ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سینہ جو ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ہیں اصل میں جھوٹ گڑنے والے جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس کے دفاع میں بھی باقاعدہ جواباً بھی یہ کہہ دیا کہ جس کی طرف نسبت کریں وہ تو اجمی ہے اور یہ قرآن تو لسان عربی مبین ہے. اللہ اکبر. اگلی جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 106 اور 107، ان دونوں آیات کے اندر ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹنے کا انجام، ہاں کچھ لوگوں کو استثناء ہے. وہ کون ہے؟ فرمایا من کفر باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. استثناء کس کو ہے؟ الا من اکرہ، جس کو مجبور کر دیا جائے. اکرہ یکرہ سے فعل مجہول ہے، پیسو وائز ہے. الا من اکرہ، جس کو مجبور کر دیا جائے. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. ہاں یہ شخص مستثنا ہے کہ بعض دفعہ بندہ اہل ایمان میں سے ہے، لیکن ہوتا ایسے ہے کہ کوئی کافر زبردستی، ایسی زبردستی، یاد رکھیے اس کراہت سے مراد اکرہا، اس مجبوری سے مراد ایسی مجبوری ہے جس میں اس کے یا کسی کے جان کے جانے کا خطرہ ہے، جان کے جانے کا خطرہ ہے، اور اس شخص نے اپنی زبان سے کوئی بھی کلمہ کفر ادا کیا، لیکن شرط یہ ہے قلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا. بس اس نے اپنی جان یا کسی کی جان کو بچانے کے لیے وہ الفاظ کہے، تو یہ شخص اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. یہ شخص اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا جو بیان ہونے والی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ. فرمایا ولیکن، اور لیکن،
من شرح بالکفر صدرا، کفر کے ساتھ جو جس کا سینہ کھل جائے. کیا مطلب وہ دل سے کفر کرے. اگر کوئی دل سے ایمان رکھ رہا ہے مجبوراً اپنی جان وغیرہ بچانے کے لیے کفر کر رہا ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. ہاں وہ بندہ جو دل سے کفر کر رہا ہے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اسے مرتد ہونا بھی کہہ سکتے ہیں، دین اسلام کو چھوڑنا، اس پر اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ کام کیوں ہوا؟ اللہ نے وجہ بھی بتا دی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ جو کام ہے بِأَنَّهُمْ، سبب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے استحب الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے علی الآخرہ، آخرت پر. انہوں نے اصل میں دنیا کی زندگی کو آخرت پر کیا کیا ہے؟ ترجیح دیا، پسند کیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ رب العزت کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ رب العزت کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. انہوں نے یہ جو کفر کو ترجیح دی ایمان لانے کے بعد، اصل میں یہ دنیاوی فائدہ ہے، دنیاوی لالچ ہے. اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. جی تو ہمارا اس پیج کا 279 کا تیسرا ٹاپک ہے. فرمایا اولئک الذین، اچھا یہ وہ جو لوگ جو ایمان کے بعد جنہوں نے کفر کیا، فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جو کہ طبع اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں پر، وابصارہم، اور ان کی بصارتوں پر. یہ تین عذاب ہیں. چوتھا واولئک هم الغافلون، اور یہی غافل لوگ ہیں، یہی غافل لوگ ہیں. ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر ہے، اور یہ غافل لوگ ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ضروری ہے کہ آخرت میں بھی یہ لوگ ہی خسارہ پانے والے ہوں. تو اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پر سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر دنیاوی اور اخروی دونوں سزاؤں کا ذکر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر سزائیں دیکھیے، دنیا کی سزا یہ ہے کہ ان کی سماعتوں، بصارتوں، دلوں پر مہر ہے، اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ آخرت میں وہی ہیں خسارہ پانے والے. آخرت کا خسارہ اور دنیا کے اندر ان کے ان عذاب پر مہر، مطلب ہدایت سے انہیں روک دیا گیا دنیا میں. اللہ اکبر، کتنی شدید سزا ہے. فرمایا یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 110، بڑی خوبصورت آیت ہے، جس آیت کے اندر ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کا ذکر ہے. تین صفات. فرمایا ثم، پھر، ان ربک، بے شک آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ انہیں فتنے میں ڈالا گیا. پھر بے شک آپ کا رب، جن لوگوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں آزمائش میں ڈالا گیا. فتنے کا ایک لفظی مطلب آزمائش بھی ہوتا ہے. تو کچھ یہ ان سے مراد اصل میں مکہ کے وہ مہاجرین ہیں جو کمزور تھے مکہ کے اندر، جو مکہ کے اندر کمزور تھے، انہیں پریشان کیا گیا، انہیں آزمائشوں میں ڈالا گیا کفار کی طرف سے دین اسلام سے پلٹنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا پھر بے شک آپ کا جو رب ہے وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی. کب ہجرت کی؟ من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ انہیں آزمایا گیا. فتنوا فعل مجہول ہے. نمبر 1 ہجرت، نمبر 2 ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، نمبر 3 وصبروا، اور صبر کیا. بدلہ کیا ہے؟ ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدها، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. گویا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو اہل ہجرت ہیں، اہل جہاد ہیں اور اہل صبر ہیں، جنہوں نے ان تین اعمال کو کیا. اللہ اکبر، بے شک آپ کا رب ان کے لیے معاف کرنے والا، ان پہ رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت نے، آپ کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 111 میں قیامت کے دن کا ذکر کیا. ثم تأتی کل نفس، پھر ہر جان آئے گی،
تجادل عن نفسها، جو اپنے بارے میں مجادلہ کر رہی ہوگی. قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنے بارے میں بحث مباحثہ کر رہی ہوگی. نمبر 2، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر جان کو دے دیا جائے گا، ہر نفس کو دے دیا جائے گا ما عملت، جو اس نے عمل کیے، ما عملت، جو اس نے عمل کیے. کیونکہ نفس عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے فعل مونس آیا، عاملت، جو اس نفس نے عمل کیے ہوں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ قیامت کے دن کا ایک منظر ہے کہ ہر جان اپنے بارے میں مجادلہ کرے گی. تجادلو کا مطلب جادلہ یجادلو سے، حاسبہ یحاسبو کے سٹائل پر فعل مونس ہے. تجادلو، ہر جان مجادلہ کرے گی، بحث مباحثہ کرے گی اللہ سے، اللہ میں نے یہ عمل کیے نہیں کیے، پر مجادلہ کر نہیں سکے گی. کیونکہ اگر کوئی اپنے کیے ہوئے اعمال سے انکار کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء جو ہیں وہ بول بول کر گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ اکبر. تو یہ ہر نفس قیامت کے دن یہ مجادلہ کرے گی. یہ جو اوپر آیت گزری نا، آیت نمبر 110، ثم ان ربک من بعدها، اس کے بعد مطلب اس ہجرت کے بعد، یہ جو ان کی ہجرت ہے اس کے بعد ان کا رب ان کے لیے معاف کرنے والا ہے. تو ہجرت مؤنث ہے، اس وجہ سے بعدها لفظ مؤنث آیا. یہ تثنیہ کے لیے نہیں ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے. تو چلیں جی چلتے ہیں آج کے صفحہ نمبر 280 کی طرف. یہ ہمارے 14ویں پارے کا سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، پیج نمبر 19 ہے. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 280 ہے. اس صفحے پر آیات 112 سے لے کر 118 تک آیات ہیں. ان آیات کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا. پہلا جو اشارہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو ایک بستی کی مثال بیان کی گئی. دوسرا جو اشارہ ہے ان کے اندر 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت پر حلال و حرام کے بارے میں جو جھوٹ وغیرہ گڑا جاتا ہے اس کا ذکر ہے. قرآن کی مثالوں کو اچھی طرح سمجھا کریں، حتیٰ کہ قرآن کی مثالیں آپ کی ذہنی وسعت کا باعث بھی بنتی ہیں. آپ کے سوچنے میں، آپ کے بات کرنے میں بھی فرق آتا ہے قرآنی مثالوں پر غور و فکر کرنے سے. علماء اور مفسرین نے ایسے کہا. فرمایا اللہ نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے ایک مثال کو بیان کیا، قَرْيَةً، ایک بستی کی، كَانَتْ، جو تھی، آمِنَةً، امن والی، مطمئنتاً، اطمینان والی، آمینہ مطمئنہ، یأتیہا، آتا تھا اس بستی کے پاس، رزقہا، اس کا رزق، رغداً، وافر مقدار میں، من کل مکانین، ہر جگہ سے، اس بستی کے پاس ہر جگہ سے اس کا رزق آتا. کیا ہوا؟ فکفرت، اس نے ناشکری کر دی، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ. اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی. سزا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے اسے چکھایا. کیا چکھایا؟ یا پہنا دیا یا چکھا دیا. لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس. بما كانوا يصنعون، بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے اللہ نے اس کے سبب انہیں کیا کیا؟ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس انہی میں سے رسول، فَكَذَّبُوا، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس رسول کو، پس انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، انہیں عذاب نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے. انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ظالمون تھے، وہ ظلم کرنے والے تھے. اب مثال کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا، مثال کو سمجھیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بستی سے کون سے بستی مراد ہے. بعض مفسرین نے کہا اس سے مکہ کی بستی مراد ہے، کہ مکہ کے لوگوں کے پاس ہر طرف سے رزق آتا تھا، جو حج کرنے آتے، جو یہ کبھی سفر پر جاتے، تجارت کرتے. اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا سورۃ قریش میں. تو سورۃ لیلاف قریش کے اندر اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا. تو ان کے پاس ان کا رزق آتا تھا ہر جگہ پر. انہوں نے ناشکری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت کی سزا یہ آئی کہ اللہ نے ان کی یہ جو نعمتیں تھیں نا، امن و امان، اطمینان اور رزق کی فراوانی، اللہ نے اس کو بدل دیا خوف اور بھوک کے ساتھ.
اس کے بعد یہ ڈرنے لگے اور یہ بھوکے مرنے لگے، حتیٰ کہ اہل مکہ پر ایسے حالات بھی آئے کہ وہ پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ اب بعض المفسرین نے تو یہ کہا، اور واللہ عالم زیادہ درست بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مکہ کی بستی ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کوئی پچھلی گزری بستیوں میں سے اللہ نے کوئی مثال بیان کی۔ تو بہرحال مکہ کی بستی ہے یا پچھلی گزری بستیوں میں سے کوئی بھی مثال ہے، ہم نے اس سے سبق کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی یہ جو 3 یا 2 نعمتیں ہیں نا، امن و اطمینان کی نعمت اور رزق کی فراوانی کی نعمت، امن و اطمینان اور رزق کی فراوانی، ان نعمتوں کو اللہ کی ناشکری ختم کر دیتی ہے، اور ان کی بجائے کیا آ جاتا ہے؟ ان کی بجائے بھوک اور خوف۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا کہ قحط سالی آ جائے، اور کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا کہ وہ گھروں سے نکلتے ہوئے بھی ڈریں، وہ گھروں سے نکلتے ہوئے بھی ڈریں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آیات کی علی العموم دونوں کی تفسیر ہو گئی۔ یہاں پر قرآن مجید کی بلاغت دیکھیے، بھوک اور خوف کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، لباس، کیونکہ انسان کا یہ لباس کبھی اس کے جسم سے الگ ہوتا ہی نہیں، تو ان بستی والوں کو جو بھوک اور خوف پہنچا وہ کبھی کم ہوتا ہی نہیں تھا، کبھی کم ہوتا ہی نہیں تھا۔ جیسے لباس انسان کے جسم کو پکڑی رکھتا ہے، بالکل اسی طرح بھوک اور پیاس نے لباس بن کر ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ اللہ کی یہ آزمائش تھی ان پر، تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا رہنا چاہیے تاکہ یہ امن و اطمینان اور رزق کی فراوانی کی نعمتیں باقی رہیں۔ اور جس بستی نے بھی اللہ کا قانون ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، گناہوں کے ساتھ، فحاشیوں کے ساتھ، برے کاموں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے ساتھ جس کے بھی یہ اعمال ہوئے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں بھی آتی ہیں کہ بھوک اور خوف اس قوم کے اندر، اس بستیوں کے اندر، ان شہروں کے اندر عام ہو جاتا ہے۔ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 114 اور 115 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حلالا طیبہ، پاک چیزوں کے کھانے کا حکم دیا۔ فرمایا فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقا، اس نے رزق دیا کم اللہ، اللہ نے تمہیں، اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلالا طیبہ، حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، تم اس میں سے کھاؤ۔ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے تم اس میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا، اور شکر کرو۔ کیا شکر کرنا ہے؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اگر تم ہو اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تو اللہ کا شکر کرو، اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 115 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے، اور یاد رکھیے جب بھی کچھ حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہوتا ہے یا جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کرنا ہوتا ہے، منہیات کا ذکر ہوتا ہے، ان کی ترتیب 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ ترتیب ہوگی کہ سب سے پہلے جو ان میں سب سے شدید گناہ ہے یا شدید چیز ہے یا جس کا گناہ سب سے زیادہ ہے اس کو ذکر کیا جائے گا، پھر دوسرے نمبر پر اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم۔ یا تو یہ ترتیب ہو سکتی ہے قرآن و حدیث میں۔ دوسری ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے سب سے کم درجے کی چیز کو ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد اس سے شدید، پھر اس کے بعد اس سے شدید، اور پھر آخری نمبر پر جو سب سے شدید ہے۔ تو یہاں پر یہ دوسری ترتیب کو مد نظر رکھا گیا۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، انما بس اس نے حرام کیا تم پر، المیتہ مردار، المیتہ مردار۔ نمبر 2 والدم، اور خون۔ نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت۔ نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اہل یحل سے فعل مجہول ہے، پیسے وائز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس کو بھی حرام کیا گیا۔ اچھا 4 چیزوں کو ذکر کر دیا، کچھ استثناء بھی اللہ نے دے دیا۔ استثناء فمن اضطر، جس کو مجبور کر دیا جائے، سفر کے دوران اگر وہ کوئی حرام چیز نہیں کھائے گا تو اس کی جان جانے کا خدشہ ہے، یہ مطلب ہے اضطرار، اضطراری حالت۔ آپ سنتے ہیں نا علماء کرام سے، اضطراری حالت ہے،
ایک مجبوری کی حالت ہے جس کو مجبور کر دیا جائے، لیکن دو شروط ہیں، غیر باغین ولا عادن، غیر باغین وہ خود تلاش کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو مجبور کر دیا گیا، سفر میں ہے، زیادہ راہ ختم ہو گیا، اب یا تو زندہ بچے یا تو مر جائے یا زندہ رہنے کے لیے کچھ حرام کو کھائے، تو ہاں یہ مجبور ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ خود سے حرام کی تلاش میں نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، بس اپنی ضرورت کے مطابق کھائے، یہ مطلب ہے ولا عادن، اتنا کھائے جس سے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور، معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس کو، یہ جو مجبور ہو چکا ہے، اللہ دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ ادروائز یہ چار چیزیں اللہ نے حرام کی تفسیر سنیے۔ پہلی تو اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت کے اندر بہت سی چیزیں حرام ہیں، لیکن یہاں پر صرف چار چیزوں کا ذکر کیا گیا، شدید حرمت والی، مردار، جس جانور کو حلال نہیں کیا وہ مر گیا، الدم خون، اس خون سے مراد کیا ہے؟ دمم مسفوحہ، دوسری جگہ قرآن مجید کی آیت سے ہی وضاحت پتہ چلتی ہے، اس سے مراد وہ ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا خون بہتا ہے، وہ خون حلال نہیں ہے۔ البتہ جو گوشت کاٹتے وغیرہ اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس خون اگر وہ یعنی گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے تو اس خون کو حرام نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ جو ذبح کرتے ہوئے خون بہتا ہے، عرب بعض اوقات اس خون سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اس سے فائدہ اٹھانا وہ خون حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ اور لحم الخنزیر جو مشہور جانور ہے اس کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام پر جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، تو دیکھیں نا، مردار اس سے زیادہ شدید یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے خون، اس سے زیادہ شدید یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت، اور سب سے زیادہ شدید یہ ہے حرام چیزوں میں کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اب غیر اللہ کا نام پکارنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام چھوڑ کر کسی غیر کا نام ہی لیا جائے کہ میں فلاں کے نام پر اس کو ذبح کر رہا ہوں، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں سے آئے گا۔ دوسری جو چیز اسی کیٹیگری میں سے آئے گی کہ بعض لوگ جانور تو غیر اللہ کے لیے ہی ذبح کرتے ہیں، کسی قبر کے، کسی درخت کے، کسی پتھر کے تقرب کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں، نام اللہ کا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے نام تو اللہ کا پڑھا، لیکن نام اللہ کا پڑھا، آپ تقرب کس کا چاہ رہے تھے؟ دیکھ لیجئے یہاں پر وہی مثال جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی تھی کہ بوانہ نامی جگہ پر جا کر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ اب نعوذ باللہ کیا اس صحابی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پوچھا بتاؤ کہ وہاں بوانہ نامی جگہ پر غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی، وہاں پر کوئی صنم وغیرہ تو نہیں تھا؟ نہیں۔ وہاں پر جو زمانہ جاہلیت میں میلے وغیرہ لگتے تھے، کیا کوئی میلہ وغیرہ تو نہیں تھا؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا جاؤ جا کر اپنی نظر کو پورا کرو۔ مطلب اگر وہاں کوئی میلہ وغیرہ لگتا یا پھر کسی کے نام پر کوئی چڑھاوا وغیرہ دینے کا مقصد ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو اجازت نہ دیتے۔ تو یاد رکھیے یہ جو شبہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ جی ہم تو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نام پر کرنے آپ اپنے گھر میں بھی تو کر سکتے ہیں، اس جگہ پر جا کر جس جگہ اللہ کے ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے، بدعات بھی، اور یہ خاص اس جگہ پر جا کر ذبح کرنا یا چڑھانا، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے یا غیر اللہ کے قرب کے لیے اس چیز کو قربان کیا جائے یا دیا جائے، یاد رکھیے شریعت اسلامیہ میں وہ جائز نہیں، اور نہ ہی اس کا کھانا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے۔ تو صفحہ نمبر 280 کا آخری موضوع، مشرکین مکہ حلال و حرام کو بیان کرنے میں اپنے پاس سے جھوٹ باندھا کرتے تھے، اور اس کی تفصیل سورۃ الانعام، سورۃ المائدہ میں بڑی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ جانوروں میں سے کہا کرتے، مثلا کسی کے پاس 10 اونٹ ہیں تو وہ کہتا ہے یہ جو 2 اونٹ ہیں نا یہ مجھ پر حرام ہے کیونکہ یہ میں نے فلاں فلاں کے نام پر خاص کر دی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ان کو کہہ رہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، لسان ان کی جمال سینہ،
جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، الکذبہ جھوٹ، یہ جو زبانیں تمہاری جھوٹ بیان کرتی ہیں نا، تم ایسے نہ کہو ھذا حلال، وہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ دیکھیں نا، اللہ پر جھوٹ باندھنا اسے کیوں کہا گیا؟ کہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو اللہ کی چیزوں میں سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام کرنے والوں؟ یاد رکھیے، شریعت سازی کا اختیار، حلال و حرام کا اختیار، یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنے نبی اور رسول کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلال و حرام کا فرق بتلایا۔ میرا آپ کا کسی کا یہ اختیار نہیں کہ ہم اٹھ کر اپنے پاس سے کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، تم ایسے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ وجہ ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں یا گڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذبہ جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے، متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کے بعد جو یہودی ہیں، آیت نمبر 118 میں یہودیوں کا ایک عمل بتایا جا رہا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا، ما قصصنا جو ہم نے بیان کیا، علیہ کا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، جو ہم نے اس سے پہلے آپ پر بیان کیا وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کیا تھا، وما ظلمناہم اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ اور یہ موضوع بھی یہود پر کن چیزوں کو حرام کیا گیا تھا، کن چیزوں کو انہوں نے ظلم کرتے ہوئے بذات خود اپنے اوپر حرام کیا، اس چیز کی تفصیل بھی سورۃ المائدہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کے ان اعمال کے ساتھ یہود کے بھی اس عمل کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ تو جی، سورۃ النحل کا اور 14ویں پارے کا آخری پیج ہے، صفحہ نمبر 281 ہے، 14ویں پارے کا پیج نمبر 20 ہے۔ چلے ہم اس پیج کو پڑھ کر اپنے اس پارے کو، اپنی سورت کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کے لیے خوشخبری فرمایا، ثم ان ربک پھر بے شک آپ کا رب، للذین عملوا السوء وہ لوگ یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کو کیا، گناہ کو کیا، بجہالت جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جنہوں نے کوئی گناہ لا علمی میں کر لیا، مطلب یہ جتنی بھی پیچھے چیزیں ذکر ہوئی حلال و حرام، اگر کسی نے کوئی بھی ایسا گناہ کا کام لا علمی جہالت میں کر لیا، ہاں کرنے کے بعد، ثم تابو پھر اس نے توبہ کی، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کی، توبہ کی اور اصلاح کی، ان ربک بے شک آپ کا رب، من بعدها اس کے بعد، لغفور البتہ معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے، پھر آپ کا رب اس کے بعد البتہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے علم میں ہے سورۃ النحل کی بالکل ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 120، 121، 122، بڑی خوبصورت آیات جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو ان آیات پر میں دوپہر کے وقت بیٹھا غور و فکر کر رہا تھا، تو مجھے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 صفات کو ذکر کیا اور پھر ان پر 4 انعامات کو ذکر کیا۔ ذرا غور کریں، قرآن میں تدبر کریں۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان امتن وہ اکیلے ایک امت تھے۔ یہاں امتن 2 معنی میں ہو سکتے ہیں، یا تو گروہ کے معنی میں وہ اکیلے ایک گروہ تھے، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قائد تھے، امت قائد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قائد تھے یا وہ اکیلے امت تھے، نمبر 1 صفت۔ نمبر 2، قانتاً للہ اللہ کے فرما بردار تھے، قانت یقنتو سے قانت اسم فاعل، اللہ کے فرما بردار تھے۔ نمبر 3، حنیفاً یکسو تھے، کیا تھے؟ یکسو، یک طرفہ، مطلب ایک اللہ کی طرف لگ جانے والے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو اپنے رب کی طرف یکسو تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔
آج اگر یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی تھے، تو اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیفاً، وہ ایک اللہ کی طرف جڑ جانے والے تھے، وہ کوئی مشرک تو نہیں تھے۔ یہ مشرک ہیں، یہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں، وہ کوئی مشرک تو نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ چوتھی صفت شاکرا لانعمی، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ یہ ان کی 4 صفات ہیں۔ اللہ کے انعامات کیا ہیں؟ اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا۔ اجتبا اختلافہ کے سٹائل پر کمزور چیپٹر ہے۔ اجتبا، اس اللہ نے چن لیا ہو اس کو۔ نمبر 2 وہداہ، اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور اللہ نے انہیں سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ نمبر 3 وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ دیا۔ حسنہ، ہم نے دنیا میں بھی اسے ان کا بہترین بدلہ دیا، حسنہ۔ نمبر 4 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں، آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں، اور دنیا میں بھی ہم نے اسے حسنہ، بلائی عطا کی، ہم نے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دی اور ہم نے اسے چن لیا۔ تو یہ اللہ کے ان پر 4 انعامات ہیں اور یہ ان کی 4 صفات ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کیا؟ ان اتبع، یہ کہ پیروی کیجئے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً، یکسو ہو کر، یا وہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، اور وہ دین کیا تھا؟ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا تھی، وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف جڑ جانا تھا۔ اگر اللہ کے دین کے سامنے کچھ قربانی دینی پڑی، اپنے وطن کو چھوڑنے کی، اہل و عیال کو چھوڑنے کی، تو اس قربانی سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بس ہفتے کا دن تو بنایا گیا تھا۔ السبت کا کیا مطلب ہے جی؟ ہفتے کا دن، جعل فعل مجہول ہے، بنایا گیا تھا ہفتے کا دن، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، ان پر ہفتے کا دن بنایا گیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، البتہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب ہوا اس طرح کہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس چیز کے بارے میں اختلاف کیا کہ کون سا دن ہمارے لیے بابرکت ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے یہود کے لیے ہفتے کا دن، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن، اور ہم اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن۔ اللہ رب العزت نے ان کو برکت والا بنایا۔ تو یہود نے اس دن کو منتخب کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا، اور بعض اقوال یہ ہیں کہ یہود و نصارہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ایک نے کہا اگر ان کے لیے ہفتے کا دن ہے، تو دوسروں نے کہا، نصارہ نے، کہ ہم ہفتے کا دن نہیں رکھیں گے، ہم اتوار کا دن رکھیں گے۔ سمجھا گئی جی؟ تو یہ فرمایا کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے یہ اختلاف کرنے والوں پر بنایا گیا تھا، اس سے مراد یہود ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا سورۃ النحل کی بالکل ابتدا میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کے بالکل آخر پر، سورت کا آخر ہے، دیکھیے پورا نچوڑ ہے اس سورت کا، سمری ہے آخری آیات کے اندر۔ یہ جو آیت ہے اتنی عظیم آیت ہے، آیت نمبر 125، ہر مسلمان خاص کر جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کو یہ آیت زبانی یاد بھی ہونی چاہیے عربی میں، اور اس آیت کے کو دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے میں اس کو پریکٹیکل بھی اس آیت کا وہ کرے۔ آیت کیا ہے؟ ادعو، بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ نمبر 3 وجادلہم، اور ان سے مجادلہ کیجئے، باللتی، اس کے ذریعے جو ہی احسن، جو زیادہ اچھا ہے۔ ان سے اگر مجادلہ کرنا پڑے تو اس طریقے پر کریں جو زیادہ اچھا ہے۔ احسن اسم تفضیل، زیادہ اچھا ہے۔ ان ربک هو اعلم
بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کس کو؟ بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کے راہ سے گمراہ ہوا، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت والوں کو۔ جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوا اللہ اس کو بھی زیادہ جانتا ہے، اور جو ہدایت پر ہے اللہ اس کو بھی زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ حکمت، موعظہ حسنہ اور مجادلہ کے ساتھ، اس طریقے سے مجادلہ کا مطلب ہے بحث مباحثہ کرنا، بحث مباحثے کرنے کی ضرورت بھی پڑے تو وہ طریقہ اختیار کریں ہی احسن، جو سب سے اچھا ہے۔ اس آیت کو علماء کرام نے، مفسرین نے کیا کہا کہ یہ دعوت کے جو بیسک 3 رولز ہیں یہ وہ ہیں، حکمت کے ساتھ، اور یاد رکھیں حکمت قرآن و سنت ہے، موعظہ حسنہ کے ساتھ اچھی نصیحت، قرآن و حدیث کی نصیحت، اور مجادلہ کرنے جو سب سے اچھا طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ، جس میں اس کی دل آزاری نہیں ہے، اس کو نیچا دکھانا نہیں ہے، اس کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، اس پر غالب آنا، ظلم و زیادتی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت مقصد ہے کہ اگر وہ صحیح راستے سے ہٹ بھی گیا تو میں اس کے ساتھ بحث مباحثہ کروں، شاید وہ اللہ اس کو ہدایت عطا کرے، دوبارہ ہدایت کی طرف پلٹے۔ سمجھا کہ جی؟ باقی اس آیت کی تفسیر کے اندر مزید باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، بہرحال دعوت کے رول کے اندر یہ ہونا چاہیے حکمت کے ساتھ۔ حکمت کہتے ہیں کہ تمام طریقوں میں سب سے اچھا طریقہ رکھا جائے کہ اس شخص تک میں کیسے دین کی دعوت کو بہترین انداز میں پہنچا سکتا ہوں، حکمت یہ ہے۔ اور ہر دائی دیکھے، معاشروں کے اعتبار سے یہ حکمتیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک معاشرے کے لوگوں کا مزاج کچھ ہے، ان کے مطابق دعوت کا ایک طریقہ، دوسرے علاقے کے معاشرے کے لوگوں کا مزاج کچھ ہے، ان کے مطابق دعوت کا دوسرا طریقہ۔ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور مجادلہ یا بحث کرنی پڑی تو اس طرح کریں جو سب سے بہتر ہے، احسن طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ النحل کی آخری 3 آیات، آیت نمبر 126، 23 اور 28، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، پس بدلہ لو۔ عاقبہ یعاقبو سے پہلے فعل ماضی ہے، عاقبتم پھر فعل امر ہے، فعاقبو پس بدلہ لو۔ کیسے؟ بمثل ما عوقبتم به، اس کی مثال یا جیسا ما عوقبتم به تم سے کیا گیا ہے۔ مطلب اگر تم پر کوئی ظلم ہوا، تم اس کا بدلہ لینا چاہو تو ویسا ہی بدلہ لینا ہے جیسا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے 1 انگلی کاٹی تم نے 2 انگلیاں کاٹنی ہیں۔ اگر کوئی معاف نہ کرنا چاہے، بدلہ لینا چاہے، تو بدلے میں 1 انگلی ہی کٹے گی۔ سمجھا کہ نبی مثل ما عوقبتم به، جیسی آزمائش تم پر آئی یا تمہیں آزمایا گیا، تمہیں سزا دی گئی، اسی کے مطابق۔ وَلَا إِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، بدلہ نہ لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر حکم دے دیا وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ پر، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غمگین نہ ہو، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور آپ تنگی میں نہ ہو جائیں، مِمَّا يَمْكُرُونَ، اس چیز سے جو وہ مکر کرتے ہیں، جو وہ مکر کرتے ہیں آپ اس چیز سے تنگی میں نہ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا بعض اوقات سینے میں یہ تنگی ہوتی کہ ان کے کیسے اعمال ہیں، تو فرمایا آپ نہ ان پر غمگین ہو، نہ آپ ان کے مکروں سے، ان کی چالوں سے آپ تنگی میں آئیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ایک بہترین تسلی دے دی آخری آیت میں، آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں۔ اہل تقوی اور اہل احسان، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد اللہ کی خاص معیت ہے، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہے۔ اس سے وہ مراد ہے کہ اللہ اہل تقوی اور اہل احسان کے ساتھ ہے۔ تو مکی صورت ہے، مکی صورت کے موضوعات کے اندر یقیناً ایک موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ثابت قدمی دلانا اور ان کو تسلی دلانا بھی ہوتا ہے۔ تو مکی صورتوں کے اندر ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 14واں پارہ اور سورۃ النحل جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔
اور اگر درست ہے تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اگر کوئی بھی ایسی بات جو غلط تھی وہ میری زبان سے نکلی تو یقیناً وہ میری کم علمی ہے، میں طالب علم ہوں، اللہ رب العزت مجھ سے درگزر فرمائے، اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرے، یا وہ شیطان کی طرف سے ہے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس کو مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کریں، کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔